السلام علیکم دوستو، ہم آج بات کرنے والے ہیں حضرت مریم کی زندگی سے موت تک کے سفر کے بارے میں۔ دوستو، حضرت مریم علیہ السلام اسلام اور عیسائیت دونوں میں انتہائی محترم اور معزز شخصیت ہیں۔ ان کی زندگی اور موت کا سفر ایمان، قربانی اور پاکیزگی کی مثال ہے۔ یہاں حضرت مریم کی زندگی کے اہم واقعات کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت مریم بنی اسرائیل کے خاندان سے تھی۔ ان کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام حنا تھا۔ قرآن پاک میں حضرت مریم کا ذکر بڑی عظمت سے کیا گیا ہے اور ان کی پیدائش ایک خاص دعا کا نتیجہ تھی۔ جب ان کی والدہ نے اللہ سے ایک نیک اولاد کی دعا کی تھی تو حضرت مریم کو بچپن میں بیت المقدس کی عبادت گاہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا گیا تھا۔ ان کی پرورش حضرت زکریا علیہ السلام نے کی۔ اللہ نے حضرت مریم کو خصوصی رحمت سے نوازا اور انہیں دنیا میں عورتوں میں سب سے افضل قرار دیا۔ حضرت مریم کا سب سے عظیم معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بغیر شوہر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا حکم دیا، جسے وہ قبول کرتی ہیں۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کو فرشتہ جبرائیل نے خوشخبری دی کہ وہ ایک عظیم نبی کو جنم دیں گی تو وہ خوف زدہ ہو گئی، لیکن اللہ نے ان کو تسلی دی کہ حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کو بیت الحم کے مقام پر جنم دیا۔ حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش ایک نیک صالح خاتون کی طرح کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن سے ہی معجزات دکھانے لگے اور اللہ کے نبی ہونے کا اعلان کیا۔ حضرت مریم ان کے ساتھ ہر قدم پر رہی اور ان کی حمایت کرتی رہی۔ حضرت مریم کو اپنی پاکیزگی پر لوگوں کے سوالات اور تنقید کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت و عظمت کو برقرار رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی بننے کے بعد بھی حضرت مریم کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ ہمیشہ ثابت قدم رہیں۔ قرآن یا احادیث میں حضرت مریم کی موت کے بارے میں تفصیلی ذکر نہیں ہے، تاہم روایات کے مطابق حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد کچھ عرصہ مزید زندگی گزاری اور پھر اللہ کے حکم سے وفات پا گئی۔ ان کی قبر کے مقام کے بارے میں مختلف روایات ہیں، لیکن یقینی معلومات موجود نہیں۔ حضرت مریم کی زندگی ہمیں ثابت قدمی، ایمان اور اللہ کی طرف مکمل انحصار کی مثال سکھاتی ہے۔ حضرت مریم کی زندگی اور ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کے بارے میں مزید تفصیلات درج ذیل ہیں۔ حضرت مریم کی پیدائش بذات خود ایک معجزہ تھی، کیونکہ ان کی والدہ حضرت حنا نے ان کی پیدائش سے پہلے اللہ سے ایک خاص دعا کی تھی۔ حضرت حنا بانجھ تھی اور اولاد کی خواہش مند تھی۔ انہوں نے اللہ سے نیک اولاد کی دعا کی اور منت مانی کی جو بھی اولاد ہوگی وہ اسے اللہ کے راہ میں وقف کر دیں گے۔ اللہ نے حضرت حنا کی دعا قبول کی اور حضرت مریم کی پیدائش ہوئی۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اس دعا اور حضرت مریم کی پیدائش کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت مریم کو بیت المقدس کے عبادت خانے میں خدمت کے لیے وقف کیا گیا تھا، جہاں ان کی پرورش حضرت زکریا کی نگرانی میں ہوئی۔ حضرت زکریا نبی تھے اور حضرت مریم کی نگرانی کرتے رہے۔ ان کے حجرے میں اللہ کی طرف سے غیبی رزق آتا تھا، اور جب حضرت زکریا نے ان سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آتا ہے تو حضرت مریم نے جواب دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ واقعہ قرآن میں سورہ آل عمران میں مذکور ہے۔ حضرت مریم کو اللہ کے حکم سے فرشتہ جبرائیل نے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی بشارت دی۔ جبرائیل انسانی شکل میں حضرت مریم کے پاس آئے اور انہیں بتایا کہ وہ اللہ کے حکم سے ایک بیٹے کو جنم دیں گے۔ حضرت مریم چونکہ کنواری تھی، انہوں نے حیرانی سے سوال کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب میں کسی مرد نے نہیں چھوا؟ اس پر جبرائیل نے جواب دیا کہ اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت ایک معجزہ تھا، کیونکہ حضرت مریم نے بغیر کسی شوہر کے انہیں جنم دیا۔ جب حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں تو لوگوں نے ان پر الزامات لگائے، لیکن حضرت عیسیٰ نے بچپن میں ہی معجزانہ طور پر بولنا شروع کیا اور اپنی والدہ کی پاک دامنی اور نبوت کا اعلان کیا۔ حضرت عیسیٰ کو ان کی قوم کے بعض لوگوں نے قتل کرنے کی سازش کی،
لیکن اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لی۔ قرآن میں اس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو صلیب پر چڑھا کر قتل کیا، لیکن اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور ان کی جگہ کسی اور کو صلیب دی گئی۔ حضرت مریم کی وفات کے بارے میں قرآن میں کوئی خاص ذکر نہیں ملتا، لیکن تاریخی روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد حضرت مریم نے بقایا زندگی عبادت اور تنہائی میں گزاری۔ ان کی وفات کے بعد ان کی تدفین کے مقام کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں۔ کچھ روایات کے مطابق ان کی قبر فلسطین میں ہے، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ ان کی قبر ایفسس ترکی میں ہے۔ اسلام میں حضرت مریم کے مقام بہت بلند ہے۔ قرآن میں ان کا نام کئی مقامات پر آیا ہے اور ان کی پاکیزگی اور تقویٰ کے بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت مریم کو سورۃ النساء یعنی عورتوں کا سردار کہا گیا۔ سورہ مریم میں ان کی زندگی کے اہم واقعات اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا تفصیل سے ذکر موجود ہے۔ حضرت مریم کی زندگی نہایت ہی پاکیزہ اور مثالی ہے۔ ان کی زندگی سے ہمیں اللہ پر مکمل یقین، صبر اور ایمان کی اہمیت کا درس ملتا ہے۔ حضرت مریم کی زندگی کے مزید پہلو اور تفصیلات میں ان کی شخصیت، مقام اور اسلامی و عیسائی عقائد میں ان کا کردار شامل ہے۔ یہاں ان کی زندگی سے جڑی چند اضافی معلومات اور تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ حضرت مریم کو قرآن اور اسلامی تعلیمات میں مختلف القابات سے نوازا گیا۔ ان میں سے ایک سب سے مشہور لقب صدیقہ ہے، جس کا مطلب ہے سچی اور راستہ باز خاتون۔ قرآن میں بھی ان کی صداقت اور پاکیزگی کا ذکر ہے اور اللہ نے انہیں تمام عورتوں میں منتخب کیا۔ ان کی پاک دامنی اور تقوی کی بنا پر ان کا خاص مقام تھا۔ حضرت مریم کا ذکر قرآن مجید میں کئی جگہوں پر کیا گیا ہے۔ سب سے نمایاں طور پر سورہ مریم میں ان کی زندگی کے مختلف واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ آل عمران میں حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش، ان کی عبادات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ملتا ہے۔ قرآن انہیں مثالی خواتین میں شمار کرتا ہے جو ایمان، عفت اور تقوی میں بہترین مثال تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اس آیات میں بھی انتہائی محترم اور مقدس مقام حاصل ہے۔ عیسائی عقائد کے مطابق وہ ورجن میری کے نام سے مشہور ہیں اور ان کی حیثیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی حیثیت سے نہایت مقدس سمجھی جاتی ہے۔ عیسائی روایات میں انہیں مدر آف گڈ کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا تصور کیا جاتا ہے۔ بہت سے عیسائی مسیح کلیسیوں کے میں حضرت مریم کی خصوصی تعظیم کی جاتی ہے اور انہیں سینٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت مریم کو اللہ کی طرف سے متعدد معجزات کا سامنا کرنا پڑا۔ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کا ان میں کے پاس آنا اور انہیں حضرت عیسیٰ کی ولادت کی خوشخبری دینا ایک عظیم معجزہ تھا۔ اس کے علاوہ ان کے پاس غیبی رزقانہ اور اللہ کی خاص رحمت کا اظہار ان کی زندگی کے اہم واقعات میں شامل ہے۔ اسلام اور عیسائیات میں حضرت مریم علیہ السلام کی کردار اور واقعات میں کچھ فرق پایا جاتا ہے۔ اسلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانا جاتا ہے اور حضرت مریم کو پاک دامن خاتون تصور کیا جاتا ہے جو اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ کو بغیر شوہر کے پیدا کرتی ہیں۔ میں حضرت مریم کو مدر آف گڈ کہا جاتا ہے کیونکہ عیسائی عقائد کے مطابق حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے تھے۔ حضرت مریم کا مقام آخرت میں بھی نہایت بلند ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ حضرت مریم دنیا اور آخرت میں سب سے افضل خاتون میں سے ہیں۔ ان کا ایمان اور اللہ کی راہ میں صبر انہیں دنیا کی بہترین خواتین میں شامل کرتا ہے اور ان کی اجر آخرت میں عظیم ہوگا۔ حضرت مریم کی قبر کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ کچھ روایات کے مطابق ان کی قبر ہیرولشم کے قریب ہے جہاں انہیں دفن کیا گیا ہے، جبکہ کچھ دیگر روایات کے مطابق ان کی قبر ترکی کے شہر ایفسس میں ہے۔ تاہم اس کے بارے میں کوئی یقینی معلومات نہیں۔ حضرت مریم کو مختلف مذاہب میں تعظیم دی جاتی ہے۔ اسلام میں ان کا درجہ بہت بلند ہے اور انہیں دنیا کی بہترین عورتوں میں شمار کیا گیا ہے۔
اس آیات میں ان کی حیثیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی ہے اور انہیں مقدس شخصیت سمجھا جاتا ہے۔ یہودیت میں حضرت مریم کی زندگی پر زیادہ زور نہیں دیا گیا، لیکن انہیں ایک تاریخی شخصیت کے طور پر مانا جاتا ہے۔ حضرت مریم کی زندگی ایمان، تقوی، صبر اور اللہ پر بھروسے کی ایک روشن مثال ہے۔ ان کی زندگی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ سخت ترین حالات میں بھی ایمان اور اللہ کی راہ پر قائم رہنا انسان کو عظمت عطا کرتا ہے۔ حضرت مریم کی زندگی کے مزید پہلو اور ان کی شخصیت سے جڑی چند معلومات درج ذیل ہیں۔ حضرت مریم کی زندگی میں ایک اہم واقعہ ان کے بچپن کا ہے، جب وہ بیت المقدس میں عبادت گزار تھی۔ ان کے حجرے میں ہمیشہ اللہ کی طرف سے غیر معمولی رزق آتا تھا، اور حضرت زکریا جو ان کے کفیل تھے اکثر دیکھتے کہ حضرت مریم کے پاس کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوتی جو عام حالات میں دستیاب نہیں ہوتی۔ حضرت زکریا نے ان سے ایک بارے میں پوچھا کہ حضرت مریم نے کہا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت مریم کی اللہ پر توکل اور ان کے خصوصی مقامات کی نشاندہی کرتا ہے۔ جب حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر شوہر کے جنم دیا تو لوگوں نے ان پر الزامات لگائے اور ان کی پاک دامنی پر شک کیا۔ حضرت مریم نے اس وقت حضرت عیسیٰ کو اپنی گود میں اٹھا کر لوگوں کو سوالات کا جواب دیا۔ حضرت عیسیٰ نے بچپن میں ہی بات کرنا شروع کر دی اور اپنی والدہ کی پاک دامنی کی گواہی دی۔